أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 34 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے ایک پاک اور صالح اسلامی معاشرے کی تشکیل کے سلسلے میں مسلمانوں کو ہدایتیں دی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں بھی حقوق العباد کی ادا کرنے کے سلسلے میں ہدایت دی گئی ہے۔ اس میں یتیموں کے مال کے متعلق بات ہوئی ہے کہ ان میں خرد برد نہیں ہونی چاہیے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ان کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ یتیم کہتے ہیں وہ بچے کو جس کی جوانی سے پہلے اس کا باپ کا انتقال ہو جائے بچپنے میں، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ جب وہی بچہ جوان ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ سن بلوغ کو پہنچ جانے کے بعد اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ اب اس میں یتیم کے مال کی حفاظت کے متعلق بات ہوئی تو شروعات ہوئی ہے وَلَا تَقْرَبُوا سے، جہاں پر اللہ تعالیٰ تاکیداً حکم دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بندہ اس کے قریب بھی نہ جائے۔ وہ اتنا خراب کام ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، جیسا کہا جاتا ہے اردو میں محاورتاً، ویسا ہی ایسے کئی موقعوں پر اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کہہ کر، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ کہہ کر۔ تو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ شدت کے ساتھ روکنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، اس میں وَلَا تَقْرَبُوا کہا جاتا ہے، وَلَا تَفْعَلُوا نہیں کہا جاتا ہے، یعنی مت کرو نہیں، بلکہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے ماحول میں بھی نہیں جانا، اس کی صحبت میں بھی نہیں جانا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں کہ تم کو بھی اس کی ہوا لگ جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسی صحبت اور ایسے ماحول سے بھی دور رہے۔ کیسے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔ قریب نہیں جانے کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ مطلب یہ ہے کہ یتیم کے مال کا جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بچے کے مال کو صحیح طور پر خرچ کرے، شرعی طور پر خرچ کرے، اور اس بچے کی مصلحت اس جس میں ہو اس میں خرچ کرے، کیونکہ وہ بچہ ابھی سمجھدار نہیں ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ مال کہاں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جو ولی ہے اس کے لیے ضروری ہے، اس کو ہدایت دی جا رہی ہے اس میں کہ وہ ذمہ دار ہے کہ وہ شرعی طور پر اصولوں کے مطابق اس مال کو خرچ کرے، نہ کہ اپنی مرضی اور خواہش سے اس کو خرچ کر ڈالے۔ ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اچھے طور پر بہتر طور پر خرچ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مال کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کی گروتھ چاہتا ہے، تو اس کو کہیں انویسٹ کر سکتا ہے، اچھی جگہ لگا بھی سکتا ہے کاروبار میں، لیکن پہلے دیکھ لے بہت احتیاط کے ساتھ کہ وہاں پر لگانے کے بعد کیا وہ اس کا مال محفوظ رہے گا یا اس میں خسارہ ہو جائے گا، نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے، تو پھر ایسے جگہوں پر اس بچے کا مال نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے اس کو دی گئی ہے، اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو یہ ذمہ داری کو نبھانا ہوگا، اچھے طریقے سے اس کا مال کا استعمال کرنا ہی یا احسن۔ کہاں کب تک؟ حتی یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ جوانی کو نہ پہنچ جائے، یعنی وہ سن رشد کو پہنچ جائے، ہوش مندی جب تک اس میں نہ آ جائے، اس وقت تک اس کے مال کی حفاظت کرنا، اور جب وہ ہوشیار ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دینا۔ ہوشیار ہونے کی عمر فقہاء نے مختلف لکھی ہے، کسی نے کہا کہ 15، کسی نے 18، کسی نے 21، لیکن اصل ہوشیاری وہ ہے جب بچہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے۔ اگر 15 سال میں نہیں کر سک رہا ہے تو اور 1-2 سال دیکھنا، ورنہ اور 1-2 سال دیکھنا،
یہاں تک کہ وہ اچھی طریقے سے ہوشیار ہو جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهَا، کہ جب وہ تم اس میں ہوشمندی دیکھو، ہوشیاری دیکھو، سمجھداری دیکھو، تو پھر اس کا مال اس کو لوٹا دو۔ یتیم کے مال کے تعلق سے کئی ایک آیتیں اور سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی نازل فرمائی ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، فرمایا جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلماً، یعنی جس کا ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، غلط طور پر اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اس میں ہڑپ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ آج ان کو وہ مال دکھ رہا ہے لیکن قیامت میں وہ آگ رہے گی ان کے پیٹوں میں بھری ہوئی۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ بہت ہی بری جگہ ہے آگ جس میں وہ پہنچنے والے ہیں۔ اور ایک مقام پر سورہ نساء ہی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، یعنی یتیم کے مال کو ایسا ہوتا تھا کہ اس کے ولی اس کو جلدی جلدی خرچ کر دیتے تھے۔ اسرافاً و بدارن کہہ کر یہاں پر اس کو روکا گیا ہے کہ مت کھاؤ زیادہ زیادہ غیر ضروری طور پر خرچ کر کے، یعنی ابھی بچہ چھوٹا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس لیے جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر بھی خرچ کر دیا، جہاں پر ضرورت ہے اس میں زیادہ خرچ کر دیا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ خاص طور پر یہ کہہ کر کہ لا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا وآتوا الیتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، فرمایا سورہ نساء میں، یعنی یتیموں کے مال ان کو دے دو اور اپنے خراب اور نکمے مالوں سے ان کے اچھے مالوں کو نہ بدل ڈالو۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کے پاس اچھا مال ہے، وہ اچھا مال رکھ لیا اور خراب مال اپنا ان کے پاس ڈال دیا، یہ سوچ کر کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں خصوصی طور پر ہدایتیں دے رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ سمجھ لو۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی سختی کے ساتھ تاکیداً یہ حکم کر رہا ہے کہ ان کے مال میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، اہتمام کرنا چاہیے۔ جو اس کا ولی ہے، جو اس کے مال کا نگران ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی کام کرے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کی حفاظت اور اس کی نگرانی کے سلسلے میں احکامات دیے ہیں۔ اب اس کے بعد اور ایک دوسرا حکم یہ آ رہا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو۔ عہد کے بارے میں بات گفتگو کی۔ عہد کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کام کرنے کا کسی سے وعدہ کر لے تو وہ عہد ہوگا۔ معاہدہ، عہد و معاہدہ جو کہا جاتا ہے، دو فریق کے درمیان کسی کام کرنے کا بات طے ہو جاتی ہے تو اس کو معاہدہ کہا جاتا ہے۔ ایک عہد مسلمانوں نے اور سارے انسانوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے ان کی اپنی پیدائش سے پہلے ہی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو ان کی پیدائش سے پہلے کروڑوں اربوں خربوں کی شکل میں لا کر ان سے سوال کیا تھا، عہد الست جسے کہا جاتا ہے مشہور، جو سورہ اعراف 9ویں پارے میں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم کہہ کر، اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے سوال کیا وہاں پر جمع کر کے ان کی پیدائش سے پہلے ہی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، تمام کے تمام نے کہا کہ یقیناً ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، کیوں نہیں۔ یہ عہد سارے انسانوں نے اللہ تعالیٰ سے کر لیا تھا اور اس کو نبھانے کی ذمہ داری ان کے اس دنیا میں آنے کے بعد شروع ہو چکی ہے، اور اگر وہ نہیں نبھائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عہد کو توڑ رہے ہیں اور اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ ایک عہد تو یہ تھا۔ دوسرا عہد، عہد لا الہ الا اللہ، جو ایک مسلمان عہد کرتا ہے، شہادت دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق ذات سوائے اللہ کی، وہ بھی ایک عہد ہے مسلمانوں کا خصوصی طور پر۔ وہ عہد میں وہ اتباع کرنے کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اتباع کرنے کا بات کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اتباع کروں گا اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کروں گا، یہ کہہ کر یہ عہد باندھتا ہے۔ اور ایک عہد ہوتا ہے جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے درمیان کا عہد و معاہدہ،
کوئی بھی ایک جماعت دوسرے جماعت کے درمیان، ایک فرد کا دوسرے فرد کے درمیان، یعنی معاملاتی عہد ہو یا اور تجارتی عہد ہو یا اور کوئی کسی قسم کا معاشرتی عہد ہو، یہ سب کے سب جو ہے عہد میں شامل ہیں۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ جب تم عہد کرو تو اس کو پورا کرو، کیونکہ اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تم یہ مت سمجھو کہ میں کر لیا اور پھر اس کو توڑ دیتا ہوں، کون مجھے کیا کر لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے باس پرس کریں گے، سوال کریں گے سارے عہدوں کے بارے میں جو تم نے اللہ سے کیے تھے اور اللہ کے رسول سے کیے تھے اور دیگر انسانوں کے ساتھ تم نے جو عہد و معاہدے کیے تھے، اس کو پورا کرنا لازمی ہے، تمہارے اوپر ضروری ہے۔ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اس کو بڑی معمولی بات سمجھتے ہیں۔ اس میں تاکیداً حکم دیا گیا ہے کہ عہد کو پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب ناپو تو پیمانہ بھر کر دو اور سیدھی ترازو سے تولو، یہ طریقہ اچھا ہے، انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اس میں ناپ و تول کے متعلق کہا گیا ہے کہ کسی کو ناپ کر دو تو اس کو پورا دینا چاہیے، اگر کم دیں گے تو اس کی یہ حرام ہے، تمہارے لیے ناجائز ہے۔ تو بظاہراً تو یہ ناپ اور تول کی بات اس میں آ رہی ہے، لیکن اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، یعنی حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ حقدار کی حق تلفی اگر ہو رہی ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے، کیونکہ ناپ و تول کیا ہے؟ کسی نے آپ کو ایک قیمت طے کر کے کوئی چیز کی پیسہ دیا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنی چیز کا آپ نے وعدہ کیا ہے، جس قیمت کے عوض، وہ چیز اس کو دے دینا۔ اور اگر اس میں کمی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حق تلفی کر رہے ہیں، حق مار رہے ہیں۔ آپ نے 1 کلو کا پیسہ لیا اور 800 گرام دیا، 200 گرام آپ نے مار لیا، اس کا ڈنڈی مار دی، 200 گرام یہ حق تلفی ہے اس کی، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ نہ صرف ناپ تول میں ہوگا بلکہ سارے زندگی کے معاملات میں جو ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ ناپ تول میں تو دیکھا ہی جائے گا، اس لیے کہ ظاہراً تو یہی ہے۔ ایسے کئی ایک موقعوں پر آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بیوپاری سے لے کے بڑے سے بڑا بیوپاری تک، ٹھیلا بنڈی والے بھی جو ہے آپ کو جب بیچ رہے ہیں یہاں پر اپنے سامان تو کم تول کے دیتے ہیں۔ عام طور پر اکثریت ایسی ہے، بہت کم ہوں گے الا ماشاء اللہ ایماندار لوگ، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ ڈنڈی مارتے ہیں، ترازو میں سیٹنگ کر کے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے حقدار کی حق تلفی ہوتی ہے۔ وہاں سے شروعات ہوتی ہے اور بڑے بڑے ادارے بھی جو ہے چوری میں ملوث ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فیول اسٹیشنز، سونا چاندی کے کاروبار کرنے والے بڑے بڑے جیولرز بھی جو ہے ایسی ہی چوری میں ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ ویٹس اینڈ میجرمنٹس ایک ادارہ ہے جو حکومت بنا کر رکھتی ہے کہ دیکھتی ہے وہ جا کر کہ ان کے ترازو اور ان کے پیمانے صحیح ہے کہ نہیں ہے سسٹمز۔ تو کئی موقعوں پر جب وہ چیکنگ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ چوری ہے، ان کے پاس سیٹنگ رکھی گئی ہے۔ فیول اسٹیشنز پر بھی 1 لیٹر پیٹرول دے رہے ہیں لیکن 900 ml دے رہے ہیں اصل میں، تو یہ سیٹنگز رکھ کر جو ہے بیچا جاتا ہے۔ یہ شروع سے نیچے سے لے کر اوپر تک چلتا ہے یہ سلسلہ، اس سے منع کیا گیا ہے، یہ حرام ہے ایسا مال کھانا، ایسے مال کو جو ہے لوگوں کی حق تلفی کر کر رکھ لینا اپنے پاس۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری اٹھانے کا کسی نے وعدہ کیا ہے اور اس کی اجرت طے کر دی گئی ہے، اس کے بعد وہ ذمہ داری تو برابر اٹھاتا نہیں ہے، لیکن جو اجرت اور معاوضہ طے کیا گیا ہے وہ معاوضہ پورا لے لیتا ہے، تو وہ بھی حرام ہے، اسی میں شامل ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والا انسان جو اجرت پر کام کرتا ہے، جو ماہانہ تنخواہ پر کام کرتا ہے یا کوئی عہد کر کے جو ہے ایگریمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہے، تو سب اس میں شامل ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والا، ایک چپراسی اور ایک جھاڑو دینے والے سے لے کر صدر مملکت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے، جو ذمہ داری اٹھانے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے اور اس کے عوض ان کو جو پیسہ اور معاوضہ ملتا ہے، جو تنخواہ ملتی ہے، تو وہ ذمہ داری ان کو اٹھانا ضروری ہے۔ وہ ذمہ داری اگر وہ نہیں اٹھائیں گے، اس کو پورا نہیں کریں گے اور اپنا معاوضہ پورا لے لیں گے تو یہ حرام ہے، ان کے لیے ناجائز ہے۔ یہ اسی میں آئے گا۔ اس میں اسلامی اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ بھی
جو ہے اگر ذمہ داری اٹھانے کے لیے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، وہ اس سے مستثنی نہیں ہو سکتے۔ اور خاص طور پر یہ کام، یہ چوری کا کام جو کرتے ہیں، وہ یعنی حکومت کے اداروں میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کون ان کو پوچھنے والا ہے۔ جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں پر تو جو ہے حاضری اور وقت کی پابندی یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن حکومت کے جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے، اس میں جو ہے بڑی یعنی پابندیاں نہیں ہوتی وہاں پر، اور وہاں پر کام کرنے والے لوگ 9 بجے جانا ہے 11 بجے جا رہے ہیں، لنچ بریک میں 1 گھنٹہ ہے 2 گھنٹے کے بعد واپس آ رہے ہیں، واپسی کا وقت جو ہے 5 بجے ہے 4 بجے نکل جا رہے ہیں، اور کئی موقعوں پر ایسا ہے کہ حاضر نہیں ہے لیکن حاضری دلا دی جا رہی ہے۔ گاؤں میں جو ہے ڈسٹرکٹس میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر حاضری پڑ رہی ہے آپ کی، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے اس قسم کے کام ہو رہے ہیں آج دنیا میں، اور لوگ اس کو بہت معمولی سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے، یہ تو حکومت کا معاملہ ہے، یہ تو فلاں کا معاملہ، کسی کا بھی معاملہ ہونے دیجیے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ باتیں سکھا رہا ہے کہ ایک بہترین معاشرہ، ایک صالح معاشرے کے وجود کو تشکیل میں لانے کے لیے تمام چیزوں کی پابندی ضروری ہے، ان کی رعایت کرنا ضروری ہے، حقداروں کے حق دینا ضروری ہے۔ اگر حق تلفی ہو جائے گی تو پھر خراب بات ہو جائے گی اور یہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ سورہ مطففین 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں جو ہے ان کے لیے بڑی سخت وعید فرمائی ہے، جو حقداروں کے حق مار لیتے ہیں۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم فرمایا۔ یہ 3-4 آیتوں میں بڑی سخت وعیدیں دی ہے، جو لوگوں کا حق مارتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کو ویل کے لفظ کے ساتھ کہا ہے کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان تمام لوگوں کی۔ ویل للمطففین، جو کمی کرتے ہیں، مطففین جو تطفیف کرنا جسے کہا جاتا ہے، کم کر دینا، مطلب یہ ہے کہ کچھ جو دینا تھا اس میں سے کمی کر دیا، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا اس کے فوراً بعد الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ کر لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو ناپ اور تول میں ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ اللہ يَظُنُّ أَنَّهُمْ يَبْعُثُونَ، یعنی فرمایا گیا کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے؟ لیوم عظیم، وہ بہت بڑا دن ہوگا، اس دن وہ ہولناکی کا ان کو کیا اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا خوف نہیں ان کے پاس اور آخرت کا یقین ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو آخرت کا یقین ہوگا، اس کی جواب دہی کا احساس ہوگا، تو پھر وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، کیونکہ وہ سوچتا جائے گا کہ ہر موقع پر، ہر قدم پر، کہ اگر میں یہاں پر حق مار لوں گا تو پھر یہ مجھے دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جو غیب کا جاننے والا ہے، جو سب باتوں کو جانتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے پاس تو جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے، تو وہ سوچ سوچ کر جو ہے اپنے آپ کو اچھا کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا۔ اگر غلطی کرتا تھا تو اپنی اصلاح کر کے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر وہ یقین نہیں رکھ رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ یقین نہیں رکھ رہا ہے۔ کوئی اگر یقین رکھتا ہے تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، یہ بات طے ہے۔ اگر اللہ سے خوف اور آخرت کا یقین، جواب دہی کا احساس، اللہ کے روبرو حاضری اور جزا و سزا کا قانون، سوال و جواب، یہ سب چیزوں پر اگر کوئی یقین رکھے گا تو کسی کا حق نہیں مارے گا، ایک پیسہ نہیں کھائے گا، کہیں اس کو مل جائے گا تو واپس کرے گا لے جا کر، اور اگر کہیں پر غلطی ہو جائے گی تو پھر سے معافی چاہ کے اس کو وہ دے دے گا اس کا حق۔ لیکن جو چور قسم کے جو لوگ ہیں ان کا یقین ہی نہیں ہے اللہ پر، اللہ کا خوف ہی نہیں ان کے پاس، آخرت کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعیدیں جو ہے نازل فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ اللہ تعالیٰ کیسا چاہتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ تمام حقداروں کے حق ان کو مل جائیں، کسی کی حق تلفی نہ ہو، سب کے ساتھ انصاف ہو، یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اس کی تشکیل عمل میں آنے والی تھی مدینہ طیبہ میں کچھ دنوں کے بعد، تو اس سے پہلے یہ ساری ہدایتیں دی جا رہی تھی مسلمانوں کو، یہ تمام کام تمہارے کرنے کے ہیں، اس میں کچھ کرنے کے ہیں اور کچھ چیزوں سے تم کو منع کیا گیا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو حکم دیا گیا ہے تمہیں کرنے کے لیے وہ کام کر لو اللہ کے لیے، تو پھر سارے معاشرے میں امن ہوگا، سکون ہوگا۔ جب سب حقداروں کو ان کے حق ملیں گے تو امن ہوگا، اور اگر حقداروں کے حق چھینے جائیں گے تو امن درہم برہم ہو جائے گا۔
اسی وجہ سے تو آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ حقداروں کو حق نہیں ملتا، ناانصافی ہوتی ہے، ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں، فساد پھیل جاتا ہے زمین میں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، بلکہ حقداروں کو ان کا حق دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق